پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے ہوئے تمام دوستوں، سب کو السلام علیکم۔ تمام کیمرہ مین، تمام ٹیکنیشین جتنے ہیں، سب کو السلام علیکم۔ آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کوآپریٹ کرتے ہیں، ہماری دعوت پہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو اب پتہ چلی گیا ہے اب تک کہ آج آپ کو یہاں پر زحمت دینے کی وجہ کیا ہے اور کیا ایونٹ کیا ہے۔ میں اس ایونٹ پہ آنے سے پہلے، اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے، میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک دفعہ کراچی کے لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، شکریہ کراچی کہتا ہوں کہ 24 دسمبر کو جس طرح سے کراچی نے پاک سرزمین پارٹی کے جلسے میں کراچی نکل کر آیا ہے، مائیں بہنیں بچے بزرگ جوان، جو سما تھا اس پہ اللہ کا شکر بجا لانے کے بعد، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد، اللہ کا احسان بجا لانے کے بعد، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، اس کی حمایت کے بغیر میں تو ایک آدمی کے دل میں بھی اپنی بات نہیں ڈال سکتا تھا، ایک انسان کے بھی دل میں، اور نہ ڈال سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو اس کا شکریہ کہ اس نے ہماری بات کراچی والوں کے دل میں اتاری، اور پھر ان کو ہماری بات پہ لبیک کہنے پر آمادہ کیا میرے رب نے، اور کراچی نے اپنا مینڈیٹ دیا، کراچی نے اپنی آواز ملائی ہماری آواز کے ساتھ، اور میں اس کا دل کی گہرائیوں سے کراچی والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے پچھلے 2-3 دنوں سے کہ سندھ گورنمنٹ کے وزراء اور وزیر اعلیٰ صاحب بہت ناراض ہیں، اور وہ میری باتوں کا جواب دینے کے بجائے مجھے ذاتی طور پر میرا نام لے کر وہ نازیبہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ وزیر اعلیٰ ہیں، حکومت سندھ ہیں، میں نے آپ سے کیا بات کہی ہے؟ میں نے یہ بات کہی ہے کہ پورا پاکستان اور سندھ کے تمام دانشور، تمام اخباروں کے لکھاری، تمام تجزیہ نگار، تمام سندھ کے سول سوسائٹی کے لوگ، تمام جوڈیشری کے ریٹائرڈ لوگ، سب یہ مل کر یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی آبادی 70 لاکھ کم کر دی گئی ہے۔ سب کہہ رہے ہیں، سارے نیوٹرل فورمز کہہ رہے ہیں، اور اس سندھ کی آبادی یہ جو 70 لاکھ کم کی گئی ہے، یہ سندھ کے شہری علاقوں کراچی اور حیدرآباد سے کم کی گئی ہے۔ آپ وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے آپ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور کراچی اس کا دارالخلافہ ہے، آپ کے صوبے کا دارالخلافہ ہے، جو کہ آپ کے صوبے کا 90% کما کر دیتا ہے۔ آپ کے صوبے کا پاکستان کو 68% کما کر دیتا ہے پاکستان کی ریونیو کا، اور یہ صوبہ سندھ کی ریونیو کا 90% کراچی سے نکلتا ہے۔ آپ 90% شہر جو کہ آپ کا دارالخلافہ ہے وزیر اعلیٰ صاحب، آپ یہاں کے حکمران ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، اور کسی نے ناجائز طریقے سے اس کی آبادی کم کر دی ہے، اور آپ نے کنوینینٹلی اس کو مان لیا ہے۔ آپ نے اس کے اوپر ایک دفعہ بھی آواز نہیں اٹھائی، آپ نے کنوینینٹلی اس کو مان لیا، صرف اس لیے کہ جہاں کی آبادی کم کی گئی ہے وہاں آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، یا آپ کی زبان بولنے والے لوگ نہیں ہیں، اس لیے وہاں پر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے سارے لوگ، دوسرے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آبادی 70 لاکھ کم کی گئی۔ آپ
سپریم کورٹ کے جج کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی آبادی 1,60,00,000 ہے، اس لیے کراچی کو 1240 ملین گیلن پانی نہیں چاہیے، کراچی کو 800 ملین گیلن پانی چاہیے۔ آپ اپنے افسران کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم لوگ کیوں مجھے غلط بریف کر رہے ہو کہ کراچی کو کی آبادی 2,20,00,000 یا 40,00,000 ہے، تم مجھے 1240 ملین گیلن پانی کی ریکوائرمنٹ کیوں بتا رہے ہو؟ ڈانٹ رہے ہیں باقاعدہ۔ کراچی کو کہہ رہے ہیں پانی نہیں چاہیے، کراچی کی تو پانی بھی نہیں دے، آبادی کم کر کے پانی نہیں دے رہے۔ اور اس وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ خیال نہیں ہے کہ وفاق سے ان کو 70 لاکھ لوگوں کے کم پیسے ملیں گے، وہ اس چیز کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شہر، میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی شہر کچرا کنڈی بن گیا، میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی شہر میں پانی، سپریم کورٹ آ کر ڈاکیومنٹری دکھا رہی ہے وزیر اعلیٰ کو کہ کراچی میں اور سندھ کے دوسرے شہروں میں اور خصوصاً کراچی میں جو لوگ پانی پی رہے ہیں، پینے کا پانی پی رہے ہیں، اس میں 95% انسانی فضلہ ملا ہوا ہے۔ یہ مصطفیٰ کمال نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے، ویڈیو دکھا کے وزیر اعلیٰ کو۔ تو کتنے ماؤں کے پاس، کتنے والدین کے پاس اپنے بچوں کو کراچی میں منرل واٹر پلانے کے پیسے ہیں، تو لا محالہ وہ اسی نلکوں سے آنے والا پانی پلا رہے ہیں اگر وہ پانی آ رہا ہے، اور اس پانی میں انسانی فضلہ ملا ہوا ہے، زہر ملا ہوا ہے، زہر ہے جس سے کینسر ہو رہا ہے بچوں میں، جس سے ان طرح کی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ تو میں اگر اس کے اوپر فریاد کر رہا ہوں تو وزیر اعلیٰ صاحب، آپ اور آپ کے وزراء سیخ پا ہو رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، مجھ پر ذاتی حملے کر رہے ہیں۔ میں نے تو ذاتی حملہ نہیں کیا، میں نے اور میرے لوگوں نے آپ کے لیڈران کے اوپر یہ حق ہم رکھتے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے، ہم تو ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ حکمران ہیں، آپ حکومت اور آپ غلط روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پھر تو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہاں پر، اور آپ کو یہ بات کرو، تو اب اس پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھائی یہ یہاں پر کوئی اپوزیشن جماعت ہے نا، یہاں کا کوئی سو کال ہم نے کسی نے، شہر والوں نے ووٹ تو دے رکھے نا، کسی کو اپنا مینڈیٹ تو دے رکھا ہے نا۔ ایم کیو ایم کے پاس آج کراچی کی 20 ایم این اے کی سیٹ میں سے 17 ایم این ایز تو ہے نا ان کے پاس، آج شہر کی 42 ایم پی ایز میں سے 36 ایم پی ایز ہے نا ان کے پاس، آج ان کا میئر ہے نا۔ یہ بات وہ کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر کئی ہلکی پھلکی تقریر کر رہے ہیں تو اس پہ تو وزیر اعلیٰ ناراض نہیں ہو رہے، جو کہ ریئل اپوزیشن وہ ہے۔ ہاں، وہ اس لیے کہ وہ پارٹنرز ان کرائم ہیں۔ پیپلز پارٹی کا بس چلے تو ایم کیو ایم کو ایسی 200 سال رکھے زندہ، اس لیے کہ ایم کیو ایم کے رہتے ہوئے ہی اس شہر کو وہ لوٹ سکتے ہیں۔ اس طرح کے بد کردار قیادت اور بد کردار لوگوں کو رکھتے ہوئے ہی شہر کو لوٹ سکتے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب، آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، ہمیں گالیاں بکنے سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ کراچی والوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، کراچی والوں نے اپنا فیصلہ دے دیا۔ دیکھو، آپ آج جو سندھ حکومت اس شہر کے ساتھ کر رہی ہے، اتنا زبردست موقع ہے لسانی سیاست کرنے کا جو آج سندھ کی حکومت کراچی حیدرآباد کے ساتھ کر رہی ہے۔ آپ یقین کریں، اگر میں نفرت کی سیاست کرنا چاہوں، اگر میں لسانی سیاست کرنا چاہوں، اگر میں نیگیٹو سیاست کرنا چاہوں، خدا نہ خواستہ تو میں مہاجروں کے سینوں میں آگ لگاؤں، نفرت بھروں، اس لیے کہ آپ نے سارے مواقع دے رکھے ہیں، آپ نے انگریڈینٹس دے رکھی ہیں جس سے میں لسانی بنیادوں پر نفرت کریٹ کروں، خدا نہ خواستہ لسانی بنیادوں پہ خدا نہ خواستہ نفرت کریٹ کروں، خدا نہ خواستہ، اس لیے کہ آپ نے وہ سارے مواقع دے رکھے ہیں اپنی بیڈ گورننس سے، اپنی زیادتیوں، اپنے تعصب کی وجہ سے۔ اگر میں مہاجروں کو یہ کہنا شروع کر دوں خدا نہ خواستہ
کہ یہ سندھی وزیر اعلیٰ تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہے، تمہارا پانی نہیں دے رہا، تمہاری گنتی پوری نہیں کر رہا، تمہیں دوا نہیں دے رہا، تمہیں ٹرانسپورٹ نہیں دے رہا، تو لوگ میری بات یقین کریں گے۔ لیکن مجھے مر کر اپنی قبر میں جانا ہے، یہی سندھی وزیر اعلیٰ تھر میں مرنے والے سندھی بچوں کو نہیں بچا پا رہا، مجھے یہ بھی پتا ہے۔ یہی وزیر اعلیٰ، سندھی وزیر اعلیٰ گنے کے کاشتکاروں کو صحیح قیمت نہیں دے پا رہا، سارے سندھی ہیں وہ۔ یہی سندھی وزیر اعلیٰ ٹیچروں کو، سندھ کے ٹیچروں کو لاٹھی چارج کروا رہا ہے۔ یہی سندھی وزیر اعلیٰ سندھ کے تمام گاؤں گوٹھوں میں انسان جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہے۔ تو مجھے مر کر اپنی قبر میں جانا ہے، میں لسانی سیاست، لسانیت کی بنیاد پر آگ نفرت نہیں بھروں گا، کبھی بھی، کبھی بھی نہیں بھروں گا، کبھی بھی نہیں بھروں گا۔ یہ سندھ کی حکومت کر رہی ہے، وہ مہاجروں کے ساتھ بھی کر رہی ہے اور سندھیوں کے ساتھ بھی کر رہی ہے، یہاں کے رہنے والے پختونوں کے ساتھ بھی کر رہی ہے، بلوچوں کے ساتھ بھی کر رہی ہے، یہاں کے رہنے والے اردو بولنے والوں کے ساتھ بھی کر رہی ہے، سرائکیوں کے ساتھ بھی کر رہی ہے۔ ان کا مسئلہ لسانیت نہیں ہے، ان کا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی شارع فیصل بنی ہے، چند دنوں پہلے، ہفتوں بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے، اور شارع فیصل جو ہے وہ بیٹھ گئی، کل سیوریج بیٹھ گیا۔ ہم نے اور ہمیں تانے دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال نے اس شہر کو، آج جو شہر ایسا ہے تو مصطفیٰ کمال اس کو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کی وجہ سے ہے برے حالات۔ میں تو 2010 میں چلا گیا تھا، مصطفیٰ کمال کے زمانے میں تو لیاری کو پانی مصطفیٰ کمال سے اللہ تعالیٰ نے دلوایا۔ بابا آئی لینڈ، بٹ آئی لینڈ، سوالے آباد، شمس پیر آئی لینڈ، جہاں پر 300 سالوں سے آبادی تھی، وہاں پر پانی مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کمال کو استعمال کیا۔ جہاں پر میری زبان بولنے والا ایک آدمی بھی نہیں رہتا، وہاں اللہ تعالیٰ نے پانی پہنچوایا۔ کراچی میں، محمود آباد میں، منظور کالونی میں، کلفٹن کی لائن ڈالی، اورنگی کی لائن ڈالی، بلدیہ ٹاؤن کی لائن ڈالی، سب کو پانی ڈائریکٹ جا کر وہاں پر پانی پہنچوایا۔ پھر ہم نے ٹرانسپورٹ کا نظام ٹھیک کیا، میری بنائی ہوئی ایک بھی انڈر پاس، ایک بھی سڑک، ایک بھی برج آج تک تو نہیں بیٹھا، اللہ کا شکر ہے، آج تک تو نہیں بیٹھی کوئی چیز، اللہ کا شکر ہے۔ 300 ارب روپے خرچ کیے، 1 روپے کے کرپشن کا الزام نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے اپنے زمانے میں 345 پارکس بنائے، 345 پارک۔ آج یہ باغ ابن قاسم 160 ایکڑ کی جگہ یہ انکروچ ہوئی تھی، مصطفیٰ کمال سے کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی، اس سے یہ کام کروایا کہ 30 سالوں سے انکروچ جگہ کو خالی کروایا۔ آج یہ جھیل پارک 30 سالوں سے انکروچ تھی، مصطفیٰ کمال کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ مصطفیٰ کمال کو یہ رتبہ دیا کہ اس کے زمانے میں یہ انکروچمنٹ خالی کروائی اور یہ جھیل پارک بنا کر دیا۔ ہم نے جو ماڈل بنایا تھا ٹرانسپورٹیشن کا، یہاں پر 3 روٹس چلائے تھے، وہ پنجاب کے لوگ آئے تھے اس زمانے میں، سیکرٹریز وغیرہ اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ، اور وہ یہاں سے کاپی کر کے گئے تھے۔ آج پنجاب میں اسی بنیادوں پر ساری ٹرانسپورٹیشن کا نظام چل رہا ہے۔ جو لوگ ہم نے جو کام شروع کیا تھا، آپ نے انہیں ٹھپ کر دیا۔ ابھی آپ کی بات، اس کراچی میں گرین لائن کی بات ہوتی ہے، ماس ٹرانزٹ کی۔ گرین لائن تو ایک لائن ہے، کراچی میں 90 روٹس ہیں، کراچی میں 90 روٹس ہیں۔ یہ گرین لائن تو صرف 2% ٹریفک لے گی، 2% ٹریفک لے گی، 2% لوگوں کو، کمیوٹرز کو جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گی، 98% تو ان بسوں میں۔ تو ان لائنوں کو جو 90 سے زیادہ جو روٹس ہیں، ان کو صحیح کرنے کی ضرورت تھی ہمارے والے فارمولے پہ۔ کوئی سوچ رہا ہے اس والی باتوں پہ؟ نہیں سوچ رہا۔ تو جب میں یہ بات، کیا میں اپنے بچوں کو اسی طرح مرنے دوں زہر آلود پانی پی کر؟ کیا میں اپنے بچوں کو اسی طرح جاہل نسل بڑھنے دوں؟ پیلے اسکول، کالے اسکول، لال اسکول میں تعلیم سے بالکل فارغ کر کے، نایاب کر کے، کیا میں اپنے بچوں کو اسی طرح اسپتالوں میں دوا اور ڈاکٹر کے بغیر مرنے دوں؟ کیا میں اپنے شہر کو کچرا کنڈی بننے دوں؟ کیا میں اپنے شہر کی پارکوں کو، روڈوں کو اجڑنے دوں؟ اس پہ اگر میں بات کروں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم کہ آپ ناراض ہوں یا ہم اپنی جائز بات، لوگوں نے یہ باتیں ایم پی ایم این اے رکھنے والی پارٹیز کو کرنا چاہیے۔ میرے پاس یہ ایم پی ایم این ایز ہوتے، میرے پاس یہ پورا مینڈیٹ ہوتا،
جمہوری طریقے سے میں دیکھتا کہ کیسے لوگوں کے شہروں پہ لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، میں دیکھتا پھر، ورنہ پھر نہیں چلتی۔ اگر میرے بچوں کو پانی نہیں دو گے تو نہیں چلا سکو گے، نہیں حکمرانی کر پاؤ گے، پھر نہیں چلا پاؤ گے اپنے کاروبار زندگی کو۔ ہمیں پانی دیے بغیر، ہمارے کچرا اٹھائے بغیر، ہمیں دوا اور ہمیں تعلیم دیے بغیر، تو ان باتوں پہ کو سننے کی عادت ڈالیں، اور فوراً سے پیشتر آپ کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے سوائے کہ اس کے کہ آپ ان کاموں کو پورا کریں، آپ ان کاموں کو جلد سے جلد پورا کریں۔ مہاجروں، میں تمہیں بھی آواز لگا کے کہتا ہوں، یہ تمہیں اگر کوئی آ کر کہے اور اس موقع سے کو تمہیں غصہ دلائے کہ کوئی ایک زبان کی بنیاد پر تم سے زیادتی ہو رہی ہے، تو مت ماننا اس کی بات، اس لیے کہ زبان کی بنیاد پر نہیں ہو رہی ہے۔ جو زبان بولنے والے حکمران ہیں وہ اپنی زبان کے بولنے والوں پر بھی یہی زیادتی کریں، زیادہ زیادتی کریں بلکہ تم سے زیادہ۔ تو لیکن اگر میں نیگیٹو سیاست کرنا چاہوں، خدا نہ خواستہ لوگوں میں آگ لگانا چاہوں لسانیت کی بنیاد پر، تو یہ زبردست موقع ہے، یہ زبردست موقع ہے۔ لیکن مصطفیٰ کمال کو، اس کے ساتھیوں کو موت یاد ہے، مرنا ہے۔ میں بھائیوں سے لڑا کر، نفرت پھیلا کر اپنی سیاست کے لیے میں اپنی قبر کی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی حشر کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس لیے میں اس کو ایڈمنسٹریٹو پرابلم کو میں لسانی پرابلم نہیں بنا رہا۔ مجھے یہ عقل ہے کہ یہ جو حکمران ہیں یہ سندھ کے اندرون سندھ کے ساتھ بھی اچھا نہیں کر رہے، وہاں کے انسانوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں کر رہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ان کو بات ماننی پڑے گی۔ کراچی والوں، تم نے آواز لگا دی ہے، تم ہماری ریکویسٹ پہ آ گئے ہو، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کراچی والوں کے دن جو ہیں وہ پھریں گے۔ میں شیراز وحید بھائی کو PS 123 شیراز وحید بھائی کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج پاک سے زمین پارٹی کے اس قافلے میں وہ شامل ہو گئے ہیں، اور یہ ایک دفعہ پھر ہمارے نظریے کی سچائی، ہمارے نیریٹو کی سچائی، ہماری جد و جہد کی سچائی کے اوپر ایک اور مہر ہے کہ 3 مارچ 2016 کو جو سلسلہ شروع ہوا وہ اللہ کا شکر ہے کہ اس لمحے تک جاری ہے، آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور ہماری، جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہم کبھی بھی اپنے دروازے بند نہیں کریں گے، ہم اپنے بھائیوں کو آواز دیتے رہیں گے، دعوت دیتے رہیں گے۔ حق اور سچ کی بات پھیلتی ہے، دیر سے پھیلتی ہے لیکن دیر پا رہتی ہے، دیر سے پھیلتی ہے لیکن دیر پا رہتی ہے۔ تو لوگوں نے ہمیں آبزرو کر رکھا ہے، لوگ ہمیں مانیٹر کرتے ہیں، ہماری باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ہم صبح دوپہر شام یا دنوں کے حساب سے اپنی باتوں کو چینج نہیں کرتے، ہم سچ بول رہے ہیں، اور ہماری ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ صحیح ثابت کرتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے شیراز بھائی جیسے لوگ اور بہت سارے لوگ، اور جس طرح سے ابھی کراچی والوں نے اپنا پاور شو کیا ہے، کراچی کے لوگوں نے اپنی انٹینشن بتا دی ہے، کراچی کے لوگوں نے اپنے ارادے بتا دیے۔ لیاقت آباد کے برج پہ لاکھوں کی تعداد میں مائیں بہنیں بچے بزرگ کہ کوئی کومنٹری کرنے کے لیے کچھ بچ ہی نہیں گیا، کومنٹری کرنے کے لیے کوئی بات بچ ہی نہیں گئی۔ اللہ نے بڑا کرم کر دیا کہ اس شہر کے مہاجر، پختون، بلوچ، سندھی، پنجابی سب ایک گلدستے کی مانند ہو گئے۔ آج کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، آج یہ نہیں کہ آپ کٹی پہاڑی نہیں جا سکتے، کٹی پہاڑی والا ناظم آباد نہیں جا سکتا، لیاری نہیں جا سکتے، لیاری والا رنچوڑ لائن نہیں جا سکتا، چکرا گوٹ نہیں جا سکتے، کورنگی والا چکرا گوٹ نہیں جا سکتا۔ آج یہ سارے بارڈر، سارے تفرقے ختم ہو گئے ہیں، اور یہ کام دعوت سے ہو سکتا تھا، یہ آپریشن سے یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ دلوں کو جوڑنے کا کام دعوت دینے کا کام ہے، انسانوں کو دعوت دینے کا کام ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ تو میں شیراز بھائی کو میں اپنے قافلے میں ویلکم کرتا ہوں، میں مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت سینئر ساتھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سینئر ہیں، بہت ان کے بڑی پرانی اسٹرگل ہے، ان سیاسی اسٹرگل ہے، ان کے گھر سے ان کے بھائی شہید ہو چکے ہیں، انہوں نے
ایک بہت عرصہ جو ہے وہ ایک کانسیپٹ کے تحت گزارا. ان جیسے لوگوں کا کنورٹ ہونا، ان جیسے لوگوں کا، اسٹانچ قسم کے لوگوں کا کنورٹ ہونا ایک بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی انڈورسمنٹ ہے پاک سرزمین پارٹی کے نظریے کی سچائی کے اوپر. بہت بڑی دلیل ہے کہ جس کے اپنے گھر سے اس نام پر بھائی شہید ہوا ہو، آج وہ دوسرے نظریے کو مان رہا ہو. یہ شہیدوں کا ہی رونا روتے ہیں نا. دیکھو شہید کی فیملیز ہمارے ساتھ ہیں. شہید کو پتہ ہے کہ شہید کے اصل سپورٹر اور اس کاز کے اصل سپورٹر کون ہے، کون جھوٹا ہے اور کون مکاری کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ سچ بول رہا ہے. تو شہید کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، خود ایم پی اے ہیں، پرانے سینئر کارکن ہیں. میں ان کو اپنی پارٹی میں دل کی گہرائیوں سے میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، اپنے ساتھیوں کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں. ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، ان سے انسانیت کی فلاح کا کام لے لے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں سے راضی ہو جائے، ہم سے وہ کام لے لے جس سے اس کی رضا مطلوب ہو. ہم سے کبھی بھی ایسے کام نہ لے جس سے خدا ناراض ہو، خدا نخواستہ ہم سے کبھی بھی ایسے کام نہ لے جس سے خدا ناراض ہو، خدا نخواستہ. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے سلسلہ جاری رہے گا. بالکل میں آپ کو اب اللہ کی مرضی کے ساتھ میں یہ ایمانداری سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2018 کے الیکشن میں پاک سرزمین پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ شہری علاقوں سے سویپ کرے گی، دیہاتوں سے، سندھ کے دیہاتوں میں سرپرائزز دے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ 2018 میں پاک سرزمین پارٹی اپنی حمایت یافتہ وزیر اعلیٰ اپنا لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بلوچستان میں سرپرائز دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آئندہ آنے والا وقت مظلوموں کا ہے، وطن پرستوں کا ہے. پاکستان زندہ باد. میں اب شیراز بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ چند کلمات ادا کرنا چاہیں تو پلیز ادا کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال بھائی، صدر انیس قائم خانی بھائی اور دیگر تمام رفقا اور یہاں پر موجود پی ایس پی کے کارکنان اور تمام میڈیا کے پرسنز، کیمرامین، تمام کو السلام علیکم. بعد سلام، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تہ دل سے احسان مند ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس قائم خانی بھائی کا کہ اللہ پاک نے مصطفیٰ بھائی اور انیس بھائی کے ہاتھوں کراچی میں جو خوف کا ماحول تھا، خوف کا جو بت تھا ایم کیو ایم کے نام کا، وہ ٹوٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس قائم خانی بھائی کی جانب. میں شیراز وحید ایم کیو ایم سے پچھلے کئی سالوں سے وابستہ، اور نہ صرف میں بلکہ میری پوری فیملی، جن میں میری مائیں بہنیں بھی شامل ہیں. مصطفیٰ بھائی نے بتایا میرے ایک بھائی تحریک کی سوچ کے اوپر قربان بھی ہو چکا. میں 3 بار الیکشن میں الیکٹ ہوا، جن میں 2 بار بلدیاتی الیکشن میں اور 2013 میں ایز اے ایم پی اے پی ایس 1 2 3. تو وہ بھائی نے تذکرہ کیا پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے شہریوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی قصوروار پیپلز پارٹی ہے اس سندھ کے باسیوں کے ساتھ اور بالخصوص کراچی کی شہری آبادیوں کے ساتھ، اتنا ہی قصوروار ایم کیو ایم بھی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم نے کبھی بھی مخلصی کے ساتھ اپنا وہ رول ادا نہیں کیا کہ جس کے ذریعے سندھ کی شہری آبادیوں کو بالخصوص ان کے حقوق دلوائے جاتے. یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا، اور وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا 22 اگست 2016، جب خاکن بدہن پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا گیا اور بات کی گئی. اس وقت میں نے فیصلہ کیا اور 23 اگست کو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور ایم کیو ایم سے اس وقت ہی اپنی راہیں جدا کر لی.
گو کہ MQM کی طرز سیاست پہ شروع سے اختلافات کے باوجود بھی، لیکن جب بات پاکستان پہ آئی تو میں نے اپنی راہیں ان سے جدا کری، اور پچھلے کم و بیش 1.5 سال سے میں آبزرو کرتا رہا MQM کو کہ شاید وہ اپنی ڈگر چینج کر لیں۔ یہ جو ایک سلسلہ چلتا رہا MQM لندن اور پاکستان کا، میری دانست میں یہ دونوں ایک ہیں۔ MQM پاکستان MQM لندن کا ایک سیاسی فیس ہے جو کہ MQM لندن کو پاکستان میں آکسیجن فراہم کر رہا ہے۔ میں مسلسل آبزرویشن کے باوجود کہ شاید MQM اپنی ڈگر چینج کر لے، شاید MQM اپنے ووٹرز کے ساتھ، اپنے ان سپورٹرز کے ساتھ جو ان کو ووٹ دیتے رہے ہیں، کہ شاید ان سے سنسیئر ہو جائے، شاید کراچی کا کچرا اٹھنے لگے، کراچی کا سیوریج سسٹم ٹھیک ہو، کراچی کے مسائل حل ہوں۔ لیکن افسوس کہ آج تک ان مسائل پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، جبکہ مصطفیٰ بھائی نے بالکل صحیح کہا، تمام MPMNO کے باوجود، تمام بلدیاتی سیٹ اپ کے باوجود کوئی کراچی میں فرق موجود نہیں ہے۔ جب بات ہوئی مصطفیٰ کمال بھائی کی، بات ہوئی انیس قائم خانی بھائی کی، تو یہ دونوں نام میرے لیے کوئی نئے نہیں۔ میں مصطفیٰ کمال بھائی کی انڈر سپرویژن 2005 کے بلدیاتی الیکشن میں ایز اے نائب ناظم کام کرتا رہا۔ جب بات کرتا ہوں انیس قائم خانی بھائی کی، تو ایک سینئر ذمہ دار کی حیثیت سے میں نے انیس قائم خانی بھائی کو دیکھا اور یہ جانا کہ کس طرح تحریک کے کاموں کو سر انجام دیا جاتا ہے اور کس طرح تحریکوں کو چلایا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود جب میں یہ نوٹس کرتا رہا کہ کوئی فرق نہیں آ رہا، تو میں نے از خود انیس قائم خانی بھائی سے رابطہ کیا اور یہ درخواست کری کہ انیس بھائی، میں مصطفیٰ کمال بھائی اور آپ کے قافلے میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ شکر گزار ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، اور پھر مصطفیٰ کمال بھائی کا اور انیس قائم خانی بھائی کا، جنہوں نے مجھے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا، اور میں آج آپ لوگوں کے درمیان میں موجود ہوں۔ باضابطہ طور پہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ MQM، وہ ہے خواہ لندن ہو یا پاکستان، بظاہر پاکستان، میرا MQM سے نہ کوئی واسطہ 2016 کی 23 اگست سے تھا اور نہ آج ہے۔ میں باضابطہ طور پر پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں آج، اور میں نے اپنا استعفیٰ بھی پاک سرزمین پارٹی کے قافلے کو جمع کروا دیا ہے۔ اور اس الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ ہم نہ ہو ہمارے بعد، پاکستان زندہ باد۔ صحیح ہے۔ PSP کے اوپر کے الزامات کو تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میں ان کو استعمال نہیں کروں گا۔ کراچی کے لوگوں کے حقوق اور جہاں جہاں کے نمائندے، وہاں پہ جو ان کے لوگوں کے جو حقوق غصب ہو رہے ہیں، ان کے لیے اسی لیے ہم نے استعفے نہیں جمع کرا رہے ہیں۔ اب ہم نے کہا کہ بھئی جب یہ تو بے اصولی ادھر سے شروع ہوئی، اور پھر یہ تو پاکستان والوں کے تو ہے نہیں، یہ سیٹیں ہے نہیں، یہ تو جو ہے جب یہ انہوں نے ان کی پارٹی پہ قبضہ کر لیا، تو چلیں تھوڑے دنوں کے لیے ہم اس کو ان MPMNs کو کراچی کی آواز، جہاں جہاں کے لوگ ہیں وہاں کے لوگوں کی محرومیوں کے لیے آواز بننے کے لیے استعمال کریں، اور ان کو جو ہے ان کی آواز بنیں۔ اور آپ جو جس طرح اشارہ کر رہے ہیں اس پہ بہت جلدی ایک لاہے عمل آنے والا ہے، میں آپ کو ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی۔ پورا کراچی آ گیا، MQM بچی کہاں ہے؟ MQM کے پاس کون ہے وہاں پہ؟ اس طرف تو جو ہے وہ اللہ معاف کرے اگر آپ میں اپنے دل کے بات، دل کے حال بولنے لگوں تو شاید نہیں، ہم نے تو جلسہ کیا تھا پوری کراچی کے لیے، اور پورا کراچی آ گیا، اللہ کا شکر، اب کسی کا انتظار نہیں ہے۔ تھینک یو، شکریہ۔